السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، جب ہم پرانے واقعات لوگوں کو سناتے ہیں کہ دیکھو وہ شخص اسلام کا بڑا دشمن تھا، اسلام سے نفرت کرتا تھا، پھر اسلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اسلام کے لیے اس نے اپنی جان دے دی، تو لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، زور زبردستی سے پھیلا ہے اور اسلام تو نفرت کا درس دیتا ہے، اسلام تو بہت برا مذہب ہے اور مسلمان بہت بیکار ہوتے ہیں، ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے، اسلام پوری دنیا کے لیے کلنک ہے، فلاں ہیں، طرح طرح کی باتیں جو لوگ سمجھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں، یہ تو من گڑت کہانیاں ہیں، یہ تو مسلمانوں نے خود بنا رکھی ہیں، ورنہ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آج بھی ہوتا ہے۔ آپ یہ کلپ ضرور دیکھیے گا، خاص طور پہ وہ غیر مسلم بھائی ہمارے جو اسلام کے بارے میں اسی طرح کی ذہنیت کا شکار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف زور زبردستی کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام سچ ہے اس لیے پھیلا ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کے اور مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن تھے، ایک آنکھ وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانا چاہتے تھے، لیکن ان کے دل کی دنیا بھی بدل گئی جب انہوں نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کو جانا، اور انہوں نے صرف سنی سنائی باتوں کو فالو نہیں کیا۔ میڈیا میں آج کل کیا کچھ نہیں کہا جاتا، مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں بتایا جاتا، لیکن جو ایک بار قرآن پڑھ لیتا ہے، جو ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایسا ہی کتنے واقعات ہیں، ڈھیروں واقعات ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی طرح کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے جس میں ایک اسٹوری آپ کے سامنے ہفتے میں یا 2 ہفتے میں، مہینے میں ایک اسٹوری آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امریکہ کے اندر ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاؤں گا، میں یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے لگا رہا ہوں، اور یہ آج تک کی ویب سائٹ سے میں نے یہ خبر لی ہے کہ مسلمانوں سے نفرت میں مسجد گیا بم بلاسٹ کرنے، پھر کیا ہوا کہ خود ہی قبول کر لیا اسلام۔ مسجد میں بلاسٹ کرنے جا رہے ایک امریکی شخص کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو وہ مسلمان بن گیا؟ یہ کہانی US مرین فوج کے ایک پورو سینک کی ہے۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی جاہل آدمی ہو، ان ایجوکیٹڈ آدمی ہو، پڑھا لکھا آدمی، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا آدمی۔ بلاسٹ سے پہلے سب کچھ پلان کے مطابق ہی تھا، اور امریکی شخص نفرت کی آگ میں مسلمانوں کو جلا دینا چاہتا تھا۔ آگے آج تک والے کیا لکھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھیے۔ کسی کے من میں سالوں سے پل رہی نفرت کو پیار میں بدلنے کے لیے شاید ایک پل کا سمے بھی کافی ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک امریکی شخص کے ساتھ بھی ہوا جسے کبھی اسلام کے نام سے بھی چڑ تھی۔ کتنے ایسے ہسٹری میں اسلام کی ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی عورتیں، ایسے مرد گزرے ہیں جنہیں اسلام اور مسلمانوں کے نام سے بھی چڑ تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اخلاق کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آگے کیا لکھا ہے دیکھیے۔ ایسا ہی کچھ ایک امریکی شخص کے ساتھ بھی ہوا جسے کبھی اسلام کے نام سے بھی چڑ تھی، مسجد میں بلاسٹ کر کے سینکڑوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دینا چاہتا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ نہ صرف مسلمانوں کو لے کر اس نے اپنا من بدل دیا بلکہ اسلام قبول کر کے خود مسلمان بن گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بم بلاسٹ کرنے والے صرف مسلمان نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور کسی کی دل کی دنیا نہیں بدلتی تو وہ مسجدوں میں بلاسٹ کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپس میں غلط فہمیاں ہیں جو جلن، حسد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بیچ میں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اسی طرح کی ذہنیت اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے بارے میں، ایک بار قرآن شریف دل سے پڑھیے گا، ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دل سے پڑھیے گا، پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے اس پر عمل کیجئے گا۔ یہ کہانی ہے رچرڈ میکنی کی، جن پر حال ہی میں بنی ڈاکیومنٹری چرچا میں ہے۔ ان پر کئی ویب سیریز بنائی گئی، پھر ان پر ایک شارٹ مووی بھی بنائی گئی ہے، اور اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور اسلام کو سمجھا ہے، کیونکہ اسلام کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ رچرڈ نے 25 سال US مرین فورس میں اپنی سیوائیں دی ہیں۔ نوکری کے دوران میکنی کا کئی کھاڑی دیشوں میں بھی جانا ہوا، جہاں میکنی ہمیشہ مسلم لوگوں کو گھاتک دشمنوں کے ذریعے دیکھتے تھے، اور یہ مسلمانوں سے، اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ برقعے والی عورت بھی ان کی نگاہ میں چبھتی تھی۔
اگر کہیں برقعے والی عورت سامنے آنے کا اندیشہ ہوتا تھا تو ان کی بیوی اس راستے سے ان کو ہٹا کر لے جاتی تھی، اور آخر میں انہوں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے بس اب اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اتنا ہی نہیں، جب وہ امریکہ کے انڈیانا میں اپنے گھر واپس لوٹتے تو ان کی نفرت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میکنی کی نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اگر لوکل اسٹور میں کوئی حجاب پہنے مہیلا موجود ہوتی تھی تو میکنی کی پتنی ان کا راستہ بدلا دیتی تھی۔ بعد میں تو میکنی کی نفرت کا عالم ایسا ہو گیا تھا کہ پتنی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہر ٹائم بس نفرت، ہر ٹائم مسلمان اور اسلام کے بارے میں سوچنا کہ کیسے ہی مسلمان اور اسلاموں کو نیست و نابود کیا جا سکے۔ آگے کیا ہوا، مسلموں کو دیکھنا بھی مجبوری لگتی تھی، یعنی دیکھنا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ کہیں پر بھی اگر ایک مسلم چیز نظر آ جاتی تھی، اسلام کی چیز نظر آ جاتی تھی، تو یہ غصے میں بے قابو ہو جاتے تھے۔ ڈاکیومنٹری کے لیے دیے گئے انٹرویو میں میکنی نے کیا بتایا کہ انڈیانا کے منسی شہر میں رہتے ہوئے جب بھی وہ گھر سے باہر جاتے تھے تو انہیں مجبوراً مسلم لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ میکنی کو لگتا تھا کہ ان کا دیش اور ان کا شہر ہے، اور یہی سوچ انہیں اس پوائنٹ تک لے گئی جب میکنی کو یہ لگنے لگا کہ اب ان لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ جب دشمنی حد سے آگے بڑھی، یہ غصہ، یہ نفرت جب حد سے آگے بڑھ گئی تو انہوں نے سوچا کہ اب مجھے ختم کرنا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ نفرت کی آگ میں جل رہے میکنی نے مسجد میں، اسلامک سینٹر ایک ان کے علاقے میں تھا، اس میں بلاسٹ کرنے کا من بنایا۔ میکنی نے سال 2009 میں شکروار کے دن دھماکہ کرنے کا من بنایا، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس دن کافی سنکھیا میں لوگ مسجد کے باہر جمع ہوتے ہیں، اور بلاسٹ میں یہ کم سے کم 200 لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ رچرڈ میکنی نے سوچ رکھا تھا کہ ان کے بلاسٹ میں کم سے کم 200 لوگ مارے جائیں گے۔ حالانکہ میکنی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس کے پیچھے جو کارن تھا وہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔ وہ کیا تھا؟ دراصل سب کچھ پلان کے مطابق ہی جا رہا تھا۔ جب میکنی مسجد کے گیٹ سے گزر رہے تھے تو اندر بیٹھے کچھ لوگوں نے انہیں بلایا اور ان سے ملاقات کی۔ اس سمے تک بھی میکنی کو لگ رہا تھا کہ یہ سبھی لوگ ہتھیارے ہیں۔ جب یہ مسجد کے گیٹ پر پہنچے تو جو مسجد کے گیٹ پر لوگ موجود تھے تو انہوں نے ان کو بلایا، ویلکم کیا، ایک مہمان کے طور پر ان کا سواگت کیا، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تب بھی میکنی کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب ہتھیارے ہیں، ان کو تو مرنا چاہیے۔ میکنی کو اندر بلانے والے لوگوں میں افغان ریفیوجی ڈاکٹر صابر بہرمی، ان کی پتنی بی بی بہرمی اور ایک استانیہ جومو ولیمز شامل تھے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کو بٹھایا، ان کی خیریت معلوم کی، ہے نا، اور بہت اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ میکنی کہتے ہیں کہ زبان نے اور بیہیویئر نے مجھے بدل دیا۔ غضب کی بات یہ ہوئی کہ جب میکنی نے سوچا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا، یعنی میکنی تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ یہ لوگ بہت کمینے ہوتے ہیں، قسم کے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ایکچول میں ملے ان لوگوں سے تو ان کے اخلاق سے، ان کی عادتوں سے، ان کے طور طریقے سے یہ بڑے متاثر ہوئے۔ وہ لوگ میکنی کے ساتھ ایک خاص مہمان کی طرح پیش آئے۔ کچھ سمے میں ہی میکنی کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے ان کے من میں سوچ پیدا ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کے تمام اپنے ان غیر مسلم بھائیوں سے، اپنے ہندوستانی بھائیوں سے جن کے دماغ میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آ گیا یا کسی نے کچھ بتایا اس کی وجہ سے آ گیا، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار اسلام کو اور مسلمانوں کو اچھی طرح سے جانو، اور مسلمانوں کو بھی مت دیکھو، کیونکہ مسلمان خود پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کل کے ٹائم میں نہیں فالو کر رہا ہے۔ آج ہماری اخلاق، ہماری عادتیں سب سے خراب، ہمارا معاملہ سب سے خراب، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ سب سے خراب، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ بیسٹ ہے، رہنے سہنے کی، کام کاج کرنے کی اور رشتہ داریاں جوڑنے کی بیسٹ تعلیم حضور نے ہم کو دی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو سمجھنا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیے اور ان کے کمپینینز کی لائف کو آپ پڑھیے۔ میکنی اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافی سادے اور خوش مزاج تھے، وہ اپنی زندگی میں خوش تھے اور امریکی ہونے پر بھی خوش تھے، جیسے کہ ہم انڈین اپنے ہندوستانی ہونے پر بھی خوش ہیں، فخر ہے ہمیں انڈین ہونے پر، لیکن اس کے بعد بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا جانا، ہم پر ڈاؤٹ کیا جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور جیسا ان کے من میں تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میکنی اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس انوبھو نے میری سوچ بدل دی، اور اس کے بعد وہ اکثر مسجد جانے لگے۔ قریب 8 ہفتے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد سے وہ منسی میں اسلامک سینٹر کے 2 سال ادھیش بھی رہے۔ آئے تھے بلاسٹ کرنے، مسلمانوں اور اسلام سے نفرت لے کر، اور
8 ہفتے کے بعد جب انہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو جانا، تو خود اسلام قبول کر لیا اور اسلامک سینٹر کے 2 سال ادھیکش بھی رہے۔ دیکھیں آپ، اب میکنی کے جیون پر، میکنی کی لائف پر ایک شارٹ فلم بھی بنی ہوئی ہے جو آپ اپنے غیر مسلم دوستوں کو، اپنے غیر مسلم فرینڈز کو شیئر بھی کر سکتے ہو۔ رچرڈ میکنی کے جیون پر آدھارت ایک شارٹ فلم اسٹرینجر ایٹ دا گیٹ بھی بنائی جا چکی ہے، جس کا ڈائریکشن جوشوا سیفتل نے کیا تھا۔ بیتے جون مہینے میں شارٹ فلم نے ٹریبیکا فلم فیسٹیول میں اسپیشل جوری مینشن بھی جیتا تھا۔ اس کو بہت لوگوں نے دیکھا ہے اور اب 14 سپٹمبر میں اس فلم کو فری میں یوٹیوب پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ان کی لائف پر ایک شارٹ مووی دا سیکریٹ لائف آف مسلمز بھی ڈائریکشن ہوئی ہے اور اس کو بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک آدمی جو اسلام سے اور مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا تھا اور کیسے وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا بن گیا، کس وجہ سے؟ جو اس کے مائنڈ میں غلط فہمیاں تھیں اور جیسا اس نے اسلام اور مسلمانوں کو سمجھا تھا، لیکن جب وہ ایکچول میں ملا مسلمانوں سے اور ایکچول اس نے اسلام کو جانا تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اور اس طرح کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ بابری مسجد کو توڑنے والا ویر سنگھ جس کا نام تھا، انتقال کر گئے، وہ کئی سالوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور سوئیوں مسجد انہوں نے بنوائی اور الحمدللہ اسلام ہی پر ان کا انتقال ہوا۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے سوئیوں مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن دل کی دنیا جب بدلی تو پھر توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم پر عمل کیجئے۔ غیر مسلم اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ اپنے عمل کو سدھاریے اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، زور زبردستی سے نہیں پھیلا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں غیر مسلم قیدی ہوا کرتے تھے، وہ صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے کہ صحابہ اکرام خود بھوکے رہ رہے ہیں لیکن قیدیوں کو اچھا کھلا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام غیر مسلم بہن بیٹیوں کے دوپٹوں کو سنبھالتے تھے، ان کے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی اتنی فکر نہیں کرتے تھے جتنے صحابہ اکرام ان کی فکر رکھا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اسلام میں لوگ آتے گئے اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہزار کوششیں کی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کوئی اسلام کو خود پڑھتا ہے اور دل صاف کر کے دل سے سمجھتا ہے تو وہ اسلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔